السلام علیکم ناظرین، سفن میں خوش آمدید، آداب دوستو۔ ادیب اور سماج آج کا سب سے بڑا بنیادی مسئلہ ہے۔ روٹی کپڑا مکان اپنی جگہ ہوگا، لیکن اگر میں دیکھتا ہوں ماضی قریب میں تو لینن گراڈ کے چوکوں چوراہوں پر دوستویسکی اپنے افسانے سنا رہا تھا، ماں کے ٹکڑے سنا رہا تھا، اور اس کی ماں بھی مزدوروں کو جا کر اس ناول کے اور جو افکار تھے وہ ڈسکس کر رہی تھی۔ فرانس میں ہم دیکھیے تو وہاں پہ بھی اسی طرح کی چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ تبدیلی انقلاب فرد واحد کا نام نہیں ہوتا، سوچ ہوتی ہے جو اذہان سے مل کر جنم لیتی ہے۔ ہمارے خطے کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ یہاں پہ کبھی اپنی سوچ کو پنپنے نہیں دیا گیا، اور جس نے اپنی سوچ کی بات کی وہ مارا گیا۔ 80 کی دہائی کے بعد پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ کیونکہ جس شخصیت کا تعارف آپ سے چند لمحوں میں ہونے جا رہا ہے وہ بھی اسی موضوع پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ یہ میرا تیقن ہے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ 80 کی دہائی کے بعد غزل ہو، نظم ہو، افسانہ ہو، ناول ہو، تنقید ہو، رقص ہو، گیت نگاری ہو، مغنی ہو، مغنیہ ہو، فنون لطیفہ کی جو بڑے شیڈز ہیں ان میں ہمیں کوئی حوالہ نہیں ملتا۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج اسی حوالے کے نہ ہونے کی وجہ سے میرے بعد کی نسل شور اور شرابے کا شکار ہو کر ادیب کی جو ذمہ داری ہوتی ہے زندگی کے حوالے سے، سماج کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، کائنات کے حوالے سے، اس سے عہدہ برا ہو کر صرف جسم تک اور پیسے تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ امتیاز قریشی صاحب، پنڈی ادبی منظرنامے کا ایک اہم حوالہ، افسانہ لکھا تو کمال لکھا، اور پھر جب سوچ کی بات کی ہلکے میں نے بولتے دیکھا تو بہت عمیق نگاہ رکھتے ہیں۔ آج ہماری خوشبختی ہے کہ سر آپ نے ہمیں سخن بیٹھک میں وقت دیا ہے۔ سوال میں نے رکھ دیا ہے، میں کیا سوال کروں، اب آپ ہیں اور اصحاب ہیں۔ سب سے پہلے بہت شکریہ۔ آپ کا جو یہ سوال جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور جس نسل کی آپ نے بات کی ہے جو پروان چڑھی ہے گزشتہ 2-3 دہائیوں میں، ان کے ذہنوں میں بھی یہی سوال جو ہے اپنی جگہ پہ جو ہے وہ ان کو بہت تنگ کرتا ہے، گونجتا رہتا ہے، لیکن اس کے وہ جوابات جو ہیں وہ ان کو نہیں ملتے ہیں جو ان کی تشفی کر سکے۔ آپ نے بڑا مختصراً اس کو فولڈ کر دیا چیزوں کو، لیکن آج ہم دیکھیں تو آرٹ کی کسی بھی سطح پہ ہمیں ایک جلدی یا کہیں پہ بھی ایک مستقل جو نقش ہوتا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا۔ دیکھیں، مختصر میں نے اس لیے کہا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اب تو کھل کے سامنے بھی آ گئی، اور اس کا جواب جو ہے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہر ایک ذی شعور کے ذہن میں اس کے اپنے سوالات بھی ہیں اور اس کے اپنے زاویے بھی ہیں۔ آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں کسی حد تک آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن جو نہ اتفاق کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم لاہور والی گاڑی میں ہی نہیں بیٹھے نا۔ جب جو ہماری منزل تھی ہمیں ڈیٹریکٹ کر کے دوسری گاڑی میں بٹھا دیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ گاڑی لاہور جائے گی، تو اس پہ کیا بات کی جائے؟ کیا ہمارا لٹریچر، سب سے پہلے لٹریچر تو چلیں بات ہے، اب ہماری زبان کی بات کریں۔ کیا ہماری زبان جو ہم بولتے ہیں اس میں کیا وہ پیور اردو ہے؟ نہیں۔ کیا موبائل کی اوپر جو گفتگو ہماری ہوتی ہے تو آپ ہیلو نہیں کہتے؟ تو پہلے تو زبان کو سیو کریں نا، پہلے تو اس کی بات کریں، پھر ہم ادب کی بات کریں۔ پھر آپ جو بات کر رہے ہیں کہ حوالے کہاں سے آتے ہیں، آپ کی اپنی زبان سے حوالے شروع ہوتے ہیں، آپ کے اپنے کلچر سے حوالے شروع ہوتے ہیں۔ آپ کا کلچر جو ہے آپ تو بڑی کھینچ تان کے کوشش کر رہے ہیں کہ کلچر کو ہم کس طریقے سے سیو کر لیں اور بچا لیں، لیکن ایسا ہے نہیں۔ صحیح زبان کی آپ نے بات کی ہے۔ زبان تو خیر شروع سے ہمارے اوپر ایک ٹھپا لگ گیا کہ لشکری زبان ہے، تو لشکری زبان کے ہوتے ہوئے بھی پھر دوسرا ہمارے اوپر ٹھپا یہ لگ گیا جی کہ انگریزی ادب نے اور انگریزی استعمار نے ہمیں نقصان پہنچایا۔ پھر تیسرا ہمارے اوپر ماشاءاللہ آ گئے۔ چلے اب اس سے نکل کر آج تو ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ ہے، آج تو چیزیں مختلف ہونی چاہیے، لیکن آپ نے میچور ہونی چاہیے۔ نہیں میچور تو آپ نے کیا، میں نے پھر وہی بات کی کہ دیکھیے کیا آپ سیٹسفائیڈ ہیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم سے؟ نہیں، بالکل نہیں ہے ہی نہیں۔ جب ایجوکیشن سسٹم ہی آپ نے دیکھیں 2-3 حصوں میں بانٹ دیے، اچھا ہم
جو ذمہ داری ہوتی ہے ایک شہری کی کے لیے کہ وہ اس کو بیسک تعلیم دے، اس کو ہی آپ نے 3 حصوں میں کر دیا ہے کہ جی یہ طبقات میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک میں آپ نے کر دیا کہ جی یہ پوش ہے، یہ اپر کلاس ہے، یہ لوور کلاس ہے، یہ لوور مڈل۔ اب تو خیر وہ بھی فرق ختم ہو گیا۔ لوگوں کو جان کے لارے پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کے لیے جو ہے اپنی جو ہے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم سروائیول کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، ہم زبان بچانے کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، ہم اپنے امیج کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں۔ اچھا، کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ کوئی بڑی ادبی تحریک وجود نہیں رکھتی؟ دیکھیے ادبی تحریکیں بھی پھر بات وہیں سے آتی ہے کہ دیکھیے ادبی تحریکیں کتنے لوگ ہیں پھر اس مجمع میں، اس ہجوم میں، اور کیا ان میں اتفاق ہے؟ اپنی گروپ بندیاں بنی ہوئی ہیں، ہر بندے نے اپنی اپنی ایک ادارہ بنایا ہوا ہے، ہر بندے نے اپنا اپنا ایک گروپ بنایا ہوا ہے۔ کیا آپ مجھے بتائیں کہ وہ کوئی ہم ایک جگہ پہ ہیں؟ میں اگلا سوال میرا یہی ہے کہ لٹریچر فیسٹیول ہم دیکھتے ہیں، اب ادبی جو تحریک ہوتی تھی ان کی جگہ لٹریچر فیسٹیولز نے لے لی ہے، کیا لٹریچر فیسٹیول کوئی ریوائول کا سبب بنے گی؟ جی بالکل، دیکھیں پیرالل چیزیں تو دیکھیں، روز صبح چور بھی نکلتے ہیں، ڈکیت بھی نکلتے ہیں، آپ کے دشمن جو ہیں وہ ڈسٹریکشن کے لیے بھی نکلتے ہیں اسی طرح پلان میں، اور معمار بھی نکلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس وقت ہم جس صورتحال میں جو معاشی جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں، جس طرح سے تعلیم کی زبوحالی ہے، اخلاقیات کی گراوٹ کا یہ عالم ہے، جب آپ لوگوں کو ایک ایسی بند گلی میں دھکیل دیں گے تو پھر فلسفہ ہی جنم لے گا، اور فلسفہ جو ہے وہ فاقہ کشی سے آتا ہے، تو ہر بندہ فلسفی تو بنا پھرا ہے، لیکن وہ یہی سوچ رہا ہے کہ یار ہم پہلے اپنے آپ کو سیو کریں، یا اپنی تاریخ کو سیو کریں، اپنے کلچر کو سیو کریں، یا اپنے ملک کو سیو چلے تھوڑا سا پیچھے آتے ہیں، آپ نے تعلیم کی بات کی، نام نہیں میں لیتا کسی کا بھی، ہم سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نام لے کے بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی نام لینا چاہیے تو بائسڈ ہو جاتا ہے بندہ، نو نو، ایک جو جنرلائز سینیری ہوتا ہے وہ سب کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو جامعات کے پروفیسرز کی گروہ بندیاں ہیں، انہوں نے اردو دنیا کو پورے اپنے حصار میں لیا ہوا ہے، اور ان کی آشیرواد کے بغیر کوئی جینون شاعر، افسانہ نگار، ناول نگار، نقاد، محقق کوئی بندہ سامنے نہیں آ سکتا۔ تو ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اور وہ کیوں نہ کریں پھر، کیوں نہ کریں؟ ہمارے ہاں تو یہی ہے کہ جس کی ڈومین ہے وہ اس میں جس حد تک اپنا سلسلہ کرتا رہے وہ کرے گا، ان کی اپنی مرضی ہے، کیونکہ آپ کے ہاں جو ہے ہر چیز کا ایک جو ہے اجارہ داری جب آ جاتی ہے تو ہماری تو وہ تربیت ہی نہیں، میں وہی تو بات کر رہا ہوں کہ تربیت نہیں ہے کہ یار یہ آپ کا حصہ ہے، یہ میں مجھے نثار ناصر صاحب والا ان کو غریق رحمت کہنے بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے، یہ شاعر ہو گئے بہت زیادہ، تو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ کہنے لگے یار بیٹا یہ چمن ہے، باغ ہے، چمن ہے، اس میں ہر طرح کے پھول کھلتے ہیں، اور ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ مسمار کر دیں کسی ایک پودے کو، یا گروتھ پورا ایک ہر ایک کسی کو، ہر ایک شخص کو، ہر ایک رائٹر کو، ہر ایک انسان کو اپنی صلاحیتوں کو منوانے کے لیے اس کو پورا حق ملنا چاہیے، لیکن ہمارا چونکہ میں نے پہلے ہی بتایا نا کہ ہمارے ہاں ایک سسٹم جو ہے ہمارا شروع سے بنا ہی یہی تھا کہ جی ہم ہیں تو بس ہماری وجہ سے یہ چلے گا، تو پھر اب وہ نسل تک آپ جو بات کر رہے ہیں نا وہ یہی آتے کہ میں خود اگر اپنی اولاد کے اوپر جبر کر رہا ہوں اور ان کو ان کی مرضی کے مطابق جینا نہیں دے رہا، سبجیکٹ نہیں لینے دے رہا، پڑھنے نہیں دے رہا، ان کی گیمز آرٹس میں ان کو جانے نہیں دے رہا، تو میں کیسے توقع کروں کہ وہ جوان ہو کے آئندہ کس طرح کی حرکتیں کریں گے؟ جو وہ مجھ سے سیکھیں گے وہ آگے، یہی ہمارا کلچر ہے، یہی چیزیں آگے سینہ بسینہ اور عملی طور پہ آگے چلتی، پھر معاشرے میں یہی چیزیں آگے۔ بات درست ہے، کھیتوں کھلیانوں اور گراؤنڈز کی جگہ جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز نے لے لی ہے، اور جو ایک فکری دانش ہوتی تھی اس کی جگہ جو ہے ہمارے یہ جو جتنے بھی مکتبی دانش ہے اس نے لے لی ہے، اور ہماری جو ادبی تحریک تھی ان کی جگہ جو ہے وہ لٹریری فیسٹیولز نے لے لی ہے، تو ایسے میں کیسے جو ہے وہ معاملہ آگے آ سکتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لٹریری فیسٹیول ایک اپنے طور پہ ایک سروائیول جنگ ہے، مطلب چلے کچھ تو ہو رہا ہے نا، لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے، چاہے بے شک کلچر کے نام پہ یا لٹریچر کے نام پہ عوام کو لایا جا رہا ہے، اور پھر ہمارے ہاں جو شروع میں کلچر، شروع میں ایسے لکھے گئے کوئی لٹریچر ایسا پروڈیوس ہوا جس نے میجورٹی میں لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو، نوجوان
نسل کو جو ہے برگشتہ کیا. صحیح. وہ کیوں چلے گئے میوزک کی طرف, کیوں چلے گئے آرٹ کی طرف, کیوں چلے گئے انٹرٹینمنٹ کی طرف, کہ ان کو وہ چیز سمجھ آتی تھی. مثلا آج اگر آپ کوئی ناول پڑھتے ہیں یا کوئی افسانہ پڑھتے ہیں اور وہ گمبھیرتا اتنی ہوتی ہے کہ وہ افسانہ پڑھ کے آپ سے پوچھتا ہے کہ چیز کا مطلب کیا تھا. اس پہ بات کر, اس پہ یقیناً قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں. ہمارا اگلا جو سیشن ہے وہ اسی پہ ہے. ادیب اور سماج کا یہ مکالمہ جاری رہے گا ناظرین, اور اس پہ اسی طرح 8 منٹ 10 منٹ 15 منٹ کی ایک میری مختلف اصحاب کے ساتھ ایک ڈائلاگ کا سلسلہ ہے. آج جو ہے وہ امتیاز بھائی یہاں سخن کے اسٹوڈیو راولپنڈی تشریف لائے سیٹلائٹ ٹاؤن میں, تو ان کے ساتھ ہم نے نشست ریکارڈ کی. اس سلسلے کا اب اگلا جو پروگرام آ رہا ہے وہ اردو افسانہ, ما بعد طبیعت, طبیعت علامت کہانی, یہ ساری چیزیں چھوڑ کے کہ صرف افسانہ کیا آج لکھا جا رہا ہے, کہانی کہاں چلی گئی, علامت کی کیا آج ضرورت ہے یا نہیں, اس سب پہ بات کریں گے. لہٰذا آپ ہمارے ساتھ رہیے, سخن کو سبسکرائب کیجیے, اور یہ جو آج گفتگو ہوئی ہے تھوڑی سی, اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ شیئر کیجیے, کیونکہ ہمیں اس وقت سماجی انجینئرنگ کی ضرورت ہے. معاشی انجینئرنگ کرنے والے کر رہے ہیں, سماجی انجینئرنگ جب تک نہیں ہوگی اور ہمارا آنے والا جو کل ہے وہ میچور نہیں ہوگا, تب تک بہت مشکل ہے. اور یہ ذمہ داری ہے میری, میرے ہم عصر ہم عمر لوگوں کی, کہ اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کو ایک پراپر پاتھ دیں, انہیں بتائیں, انہیں سمجھائیں. باقی اپنا حصہ ہم ڈال رہے ہیں, شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا. اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا.